اے بھیا بہت سے بس مسلمانوں کا حال ایسے ہی ہے، بہت سے لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نجات دے، جو بھی ہم سے ایسے کاموں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی نجات دے۔ اصل بات یہ ہے کہ گناہ کے جو دواعی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ جو چیزیں کسی گناہ تک لے جاتی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے۔ پیسہ ہے جمع ہو جاتا ہے، جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی دل یہ مشورہ دیتا ہے کہ بینک میں رکھو اور اس سے جو سود ملے اس سے غریب مسلمانوں کی مدد کرو۔ ان خطرناک کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ غریبوں کی مدد ضروری نہیں ہے، سود سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے کہ اے رب کوئی اور نظام نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں اس جگہ چلا جاتا، یہاں کوئی نظام نہیں ہے۔ کیونکہ بینک میں اصولاً پیسہ رکھنا ہی درست نہیں ہونا چاہیے کہ پبلک ہم آپ جو رکھتے ہیں یہ سارا نظام اسی سے تو چلتا ہے۔ اگر کبھی لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم بینکوں میں پیسہ نہیں رکھیں گے، بعض سیاسی حالات کی وجہ سے کچھ ماہ پہلے یہ چیز ہو گئی تھی کہ بینکوں سے فون آنے لگ گئے تھے کہ جی کچھ پیسہ ہے تو بھیجیں، کچھ پیسہ ہے تو رکھیں۔ سیاسی حالات ایسے تھے، اور مسلمانوں میں چند فیصد آبادی بھی یہ طے کر لے کہ ہم اپنا پیسہ نکلوا رہے ہیں تو مصیبت پڑ جائے ملک میں بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ تم سودی نظام سے باہر نکلنے کو تیار ہی نہیں۔ اس سود کے نظام کے خلاف بولنا چاہیے۔ پوری امت، پوری کی پوری امت کا ایک ایک فرد گناہ گار ہے، اجتماعی گناہ میں ہم سب شریک ہیں۔ ہم سود کا نظام چلنے دے رہے ہیں، ہم سود کو برا کہنے سے بھی باز رہ گئے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں کہتے کہ یار یہ سود کا نظام ہے مجھے نہیں جانا، لیکن کرے کیا بیچارہ؟ کم سے کم بولے تو صحیح، کم سے کم یہ تو کہے کہ غلط چیز ہے، خلافت نہیں ہے اور مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اہل تشیع اور ہم متفق ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مرجع ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی امیر مقرر ہونا چاہیے، ہم سب اس کی اتباع کریں۔ شیعہ کا مرجع ہے عراق میں خوئی، اور یہ جو حضرات ہیں اہل تشیع کو جب کسی نئے فتوے کی ضرورت ہوتی ہے، اجتہاد جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ وہاں رجوع کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک فتویٰ آیا ہے کچھ عرصہ پہلے، انہوں نے کہا کہ توہین حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق جو توہین آمیز جملے ہیں وہ نہ دہرائے جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین نہ کی جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا، نتیجہ یہ کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اہل تشیع کے ذمے آتا ہے کہ اس فتوے پر عمل کریں، مرجع ہے نا۔ ہمارے ہاں خلافت تو کیا امامت کا ہی تصور نہیں رہا، یہ امامت کا تصور در حقیقت اہل السنہ کا ہے، اہل تشیع نے اس سے بعد میں لیا۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ سوال اٹھا تھا کہ امیر المومنین ان کی زندگی میں ہی کہ امیر المومنین اگر شہید کر دیے جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کی تقریر میں فرمایا کہ مجھے رپورٹ پہنچ گئی ہے، کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ عمر اگر شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اپنے کام سے کام رکھو۔ اور مجھے پتہ چلا کہ آئندہ کوئی خلافت کے بارے میں یہ بحث کر رہا ہے تو میں اسے شدید سزا دوں گا۔ جن لوگوں نے خلافت کو منتخب کرنا ہے اور میرے بعد کون خلیفہ بنے گا اور کیا ہوگا، وہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، مراد ان کی یہ تھی۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مشورہ کرتے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا۔ عرض کیا کہ عبداللہ، فرمایا نہیں عبداللہ کو تو طلاق دینی نہیں آتی، میرے بیٹے کو جب اسے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا عبداللہ رجوع کرو، تو جس کو طلاق دینی نہ آتی ہو میں اسے امت کا سربراہ بنا جاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟
عثمان رضی اللہ عنہ کو خود یہی پریشانی تھی، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق طے کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے، جب انہیں ان کے سیکرٹری نے بتایا کہ امیر المومنین آپ کا نام لے رہے ہیں اپنے بعد، تو وہ اٹھے، مسجد نبوی میں چلے گئے اور قبر مبارک اور منبر کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ان کا اللہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ جنت ہے، پروردگار قبل اس کے کہ امیر المومنین مجھے یہ کہیں مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ 6 مہینے کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہی تھا۔ علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد، انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ، ان کا حسن، فرمایا حسن کو میری جگہ رکھ لو، میں منع نہیں کرتا لیکن خود کہتا بھی نہیں ہوں کہ حسن کو رکھو، جس پہ تم چاہو۔ یہی وہ دلیل ہے جو ہم اہل السنہ کی ہے۔ ہم کہتے ہیں امامت منصوص نہیں ہوتی، امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، امرہم شورا بینہم، ہمارے نزدیک امامت شورائی نظام کا نتیجہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا زبردست بات کہی، یہ پوری جمہوریت، پورے نظام ایک جملے میں ارشاد فرمایا بغیر شورا کے جو بھی حکومت بنے گی وہ جبر ہے، فرمایا بغیر مشورے کے جو بھی حاکم بنے گا وہ جبار ہے۔ یہ ہے پوری شریعت کا خلاصہ۔ تو امامت نہ ہونے کی وجہ سے اور اسی کے نتیجے میں امامت کبریٰ جسے آپ خلافت کہتے ہیں نہ ہونے کی وجہ سے پوری امت گناہ گار ہے۔ ان میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ استثناء وہ ہے جو اللہ نے سورہ النساء میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے کہا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے، کیوں تم نہیں اٹھتے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے؟ تم دیکھتے نہیں کس طرح کمزور ایمان والے پستے چلے جا رہے ہیں؟ النساء عورتیں، والولدان چھوٹے بچے، انہیں پیس رہے ہیں لوگ، اور تم ہو کہ اٹھتے نہیں ہو۔ اللہ نے فرمایا کیا حال ہوگا جب میرے فرشتے تمہیں ماریں گے، تمہاری جان نکالتے وقت کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ یہ زندگی بڑی سنجیدہ چیز ہے، یہ زندگی بہت سنجیدہ ہے۔ اللہ کی چکی بہت آہستہ چل رہی ہے اور بہت باریک پیس رہی ہے۔ کہ جتنا ظلم کر رہے ہیں، جتنے خلافت میں آڑ بن رہے ہیں، جنہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس نہیں ہے، خدا کی چکی انہیں پیس رہی ہے، اور ایسا پیس رہی ہے کہ انہیں خود پتہ نہیں ہے، اور خدا کی یہ چکی بہت باریک پیس کے بکھیر دے گی۔ انہیں پتہ نہیں ہے یہ کتنا بڑا ظلم اور جرم کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ نے کہا مالک تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں بولتے اس پہ، کیوں نہیں جد و جہد کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء، اور وہ جو کمزور بنا دی گئے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جہاں ظالموں کی حکمرانی آ گئی ہے، وجعل لنا من لدنك وليا، اللہ تو ہمارا دوست بن جا، وجعل لنا من لدنك نصيرا، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ نے کہا بس یہ ہیں وہ لوگ جو ہم سے دعا مانگتے ہیں، یہ بچ جائیں گے، باقی سب رگڑ دیے جائیں گے۔ ہم تو دعا بھی، ہم سے کتنے ہیں جو خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب ہمارا بس نہیں چلتا، نہیں تو ہم اس نظام سے بری اور بیزار ہیں۔ ہم سے کتنے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس نظام سے خداوندہ نکال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ آیت پڑھتے تھے اور کہتے تھے یہ میں ہوں اور میری والدہ ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، مکہ مکرمہ میں انہیں پابند کر دیا گیا تھا، ہجرت یہ کر نہیں سکتے تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ ان کی والدہ تھیں، اور لوگ اس طرح کے مسلمان بہت سے تھے۔ حدیبیہ میں حتیٰ کہ وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے سہل کے بیٹے آ گئے تھے ابو جندل رضی اللہ عنہما، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھنے کے باوجود آپ یہ کہیں گے کہ مدینہ منورہ کوئی گیا تو واپس کر دیں گے؟ اور آپ نے ابو جندل کے متعلق، سہل نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا جس سے اس نے قید خانے میں بند رکھا ہوا تھا تو غصے میں بھر گئے کہ میرا بیٹا آزاد ہو کے کسی طرح آ گیا، کسی نے اس کی زنجیریں کاٹ دیں،
اور وہ زنجیریں ان کے ہاتھوں میں لٹک رہی تھیں اور زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دیکھا تو ایک مرتبہ تو سب شدید پریشان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اس کو چھوڑ دو، جانے دو، ابھی معاہدہ پورا نہیں ہوا۔ اسے کہا اللہ کے رسول معاہدہ ہو چکا ہے، ہم اور آپ اس پہ اتفاق کر چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاسی بات اس کی، آپ نے فرمایا ابھی اس پہ ہم نے دستخط تو نہیں کیے نا؟ اسے کہا دستخط نہیں کیے لیکن پہلے طے ہو گیا ہے سب کچھ۔ اسے کہا اللہ کے رسول اگر میرا بیٹا مجھے دینا ہے چلے گا معاملہ، نہیں دینا میں واپس جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے زیادہ انہوں نے اپنی تلوار آہستہ سے سرکائی کہ مطلب اشارہ یہ تھا کہ ابو جندل تلوار اٹھاؤ اور مارو اپنے باپ کو، ان کافروں کو، پھر جو بھی ہوگا دمادم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیا، فتان انتم، تم لوگوں کو امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو؟ عمر تم ایسے آدمی ہو گئے ہو کہ لوگ ایک آزمائش میں پڑ جائیں۔ اور پھر فرمایا ابو جندل جاؤ اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے رسول اس حال میں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں میں چلا جاؤں؟ فرمایا جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، میں اپنا معاہدہ کر چکا ہوں اور اس کا پابند ہوں۔ وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو جندل چلے گئے ہجرت کر کے حبشہ، اور مکہ کے قافلے حبشہ جاتے تھے، انہوں نے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور جو قافلہ جاتا تھا اس سے وہ پکڑ لیتے تھے۔ ابو سفیان نے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ پاگل ادھر چلا گیا، دیوانہ، اسے آپ اپنے پاس بلا لیں، ہمارے لیے زیادہ اچھا۔ یہ سب چیزیں حدیث میں سیرت کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اللہ نے اسی پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ کس نظام، یہی سوال قبر میں ہوگا۔ قبر میں ایسے ہی نہیں جان چھٹ جائے گی، حدیث میں آیا ہے پوچھیں گے تمہارا پروردگار کون ہے، ماذا تقول فی ھذا، اس آدمی ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو ہم نے بھیجا تھا، اور تمہارا دین کیا تھا۔ اور یہ چوتھا یا پانچواں سوال جو ہے نا، اصل میں جان کاٹ دینے والا وہی ہے۔ اگر آدمی اس کی نوعیت پر غور کرے سنجیدگی سے، کوئی جواب نہیں بنتا۔ فرشتے بٹھا دیں گے اور کہیں فیما کنتا، کس نظام کے تحت زندگی گزاری، زندگی کہاں گزار کے آئے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ جیسے آج ہم قبر میں ہیں، فرشتہ آ گیا اور مجھ سے پوچھ رہا ہے، کہتا ہے کہ یار یہ بتاؤ زندگی کہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہے گا لا ادری، مجھے کوئی پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ ایسا بے حس بنا ہوا ہے، اسے مسلمانوں کے اجتماعی امور کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے عقل کی زندگی میں، نہ عقل سے کوئی کام لیا، اور نہ تو نے خدا کی کتاب پڑھی۔ ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے تلاوت کی اور نہ تو نے خدا کی کتاب کو سمجھا اور نہ عقل سے کام لیا، کس نظام میں زندگی بسر کرتے رہے۔ اور پہلا گرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ گار کے سر پہ مارا جائے گا، زمین سے تیل نکل آئے گا، لفظ ہیں زمین سے تیل نکل آئے گا، اور پھر اسے اٹھائیں گے، پھر پوچھیں گے فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری جناب، اور پھر مار پڑے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس نظام کے تحت جی رہے ہیں۔ نہ کوئی خلافت ہے، نہ کوئی امامت ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑا ہے، نہ سود سے پاک کوئی نظام ہے، نہ حرام چیزوں پہ پابندی ہے، نہ عدل ہے، نہ انصاف ہے۔ جائے تو جائے کہاں؟